बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारे यहाँ एक चौथी फोर्स बनने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के अंदर। अब यह हमारे सामने आ रहा है। हमारे यहाँ 3 डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब एक चौथी डिफेंस फोर्स आ रही है। ये हमें 27वीं आईनी तरमीम के जरिए पता चल रहा है। फील्ड मार्शल के ओहदे की मुद्दत कितनी होगी, मैंने आपको पहले भी सुनवाया था फैसल बाउडा की गुफ्तगू, जिसमें उनका यह कहना था कि ताहयात। अब इस हवाले से एक पिक्चर बनना शुरू हुई है। वो पिक्चर हमारे सामने आ रही है। और इसके अलावा जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें एक बात सबसे ज्यादा क्लियर मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, दोबारा बता दूं कि ये जितनी नून लीग की है, जितनी पीपल्स पार्टी की है, जितनी ये एमक्यूएम और उसके साथ दीगर जमातों की है, उससे ज्यादा ये गैर सियासी ताकतों की है। इसीलिए इस पर सबसे ज्यादा तंदही के साथ काम कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब। इसका केस मीडिया में लड़ रहे थे फैसल बाउडा साहब, और इस पर दीगर हवालों से काम हो रहा था। एक बात याद रखिएगा कि इस सिलसिले में जो इजलास हुआ है, उस इजलास में वजीर आजम बाकू में है। वहां से वजीर आजम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। तो इतनी ज्यादा अर्जेंसी है कि एक टाइम टेबल हमारे सामने आ गया है। उस टाइम टेबल के मुताबिक इस 27वीं आईनी तरमीम को करना है। राना तनवीर ने आज जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि इस 27वीं आईनी तरमीम को अगले हफ्ते, यानी ये मौजूद है आज हमारे सामने हफ्ते का दिन, तो इस 27वीं आईनी तरमीम को अगले हफ्ते यानी अगले इतवार से पहले पहले मंजूर कराने का प्लान है। थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन प्लान अभी तक यही है कि ये मंजूर करवा ली जाए अगले हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये इसमें प्लान है। चीजें क्या हैं, कैसे सामने आ रही हैं, इनसे पहले आप एक चीज देखिए कि काबीना का इजलास हुआ और वजीर आजम साहब ने वहां पर मंजूरी दे दी। हमारे सामने ये खबर आई। आप अगर 18वीं आईनी तरमीम पर गौर करें, जो पीपल्स पार्टी के अहदे इक्तदार में मंजूर हुई थी, तो आपको नजर क्या आता है? 9 महीने लगे थे। 9 महीने का अरसा, उसके बाद वो तरमीम मंजूर हुई थी। यहां ये आईनी तरमीम जो 27वीं है, इसके लिए हमें सिर्फ 12-15 दिन पहले एहसन इकबाल नून लीग के सेक्रेटरी जनरल बता रहे थे कि नहीं, ये जेर गौर नहीं है। बाकी लोग बता रहे थे जेर गौर नहीं है। और अचानक ये एक हफ्ते के अंदर मंजूर करवाने का प्लान है। इतनी उजलत के वजीर आजम बैरून मुल्क बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि इजलास करो और इसकी मंजूरी दो, और काबीना ने मंजूरी दे दी। ये वो लोग हैं जो एक मलिक रियाज के मामले को के सरबा मोहर लिफाफा आया था और काबीना में कुछ लोगों ने एतराज किया था, मंजूरी हुई थी, उस पर एतराज करते हैं, एतराज भी दुरुस्त मान लिया जाए। तो वजीर आजम आईनी तरमीम, ये पूरे मुल्क के आईन का जो ढांचा है वो बदलने का काम है, और वजीर आजम ने बाहर बैठ के कहा बुलाओ, इजलास फौरी करना है ये काम। तो क्या वजीर आजम को इतनी उजलत है, ये इस पार्लियामान को इतनी उजलत है, या ये उजलत कहीं और है? ये हमें अब नजर आना शुरू हो गया है। ये काम बहुत तेज होगा, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। उसके बाद एक मुशावरती इजलास, आजम नजीर तारड़ साहब वो हत्थे चढ़ गए। मैं साफ लफ्जों में कहूंगा, हत्थे चढ़ गए मतीउल्लाह जान साहब के। मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते, अभी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ये आईनी तरमीम है। आईन जो है वो डॉक्यूमेंट है कि जिसके तहत मुल्क कैसे चलेगा ये तय होता है। तो फिर ये कैसे किया जा सकता है कि आप आईनी तरमीम लोगों से छुपाएं, मुल्क के अवाम से छुपाएं, सहाफियों से छुपाएं? इसमें सीक्रेट क्या है, क्यों हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं बता सकते। वो एक पेज दिखा दें। ये बहस होने लगी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बहस होने लगी कि एक पेज दिखा दें। तो उस पर आजम नजीर तारड़ साहब शायद वो पेज दिखा देते, लेकिन शेरी रहमान साहिबा ने उनसे कहा कि नो तारड़, नो, ये नहीं कर सकते, और उन्होंने वो नहीं किया। अब आपने ये वीडियो देख ली। मजीद अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम ये इस आईनी तरमीम में मौजूद है। आर्टिकल 175(b) से 175(l) तक जो इसकी जेली क्लॉज हैं, उनके इंदिराज के जरिए एक नई आला अदालत
پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت یہ تشکیل دی جا رہی ہے. اس میں ایک چیف جسٹس ہوگا اور اس میں ان کے ساتھ ہوں گے دیگر جج صاحبان اور صوبوں کی مساوی نمائندگی یہ اس میں کی جائے گی. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. مساوی نمائندگی کا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں سے اس میں برابر کے ججز موجود ہوں گے, ایک چیف جسٹس. تو ایک چیف جسٹس, باقی ججز 9 اس کی تعداد ابھی تک پتہ چل رہی ہے. ترمیم شدہ آرٹیکل 175A کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے ذریعے دائرہ اختیار کیا ہوگا؟ حکومتوں کے درمیان تنازعات میں خصوصی اصل دائرہ اختیار وفاق بمقابلہ صوبائی آئینی تشریح اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا دائرہ اختیار. جو بنیادی حقوق ہے اس کے نفاذ کا دائرہ اختیار, اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے اور صدر کو مشاورتی رائے جاری کرنے کا اختیار, ہائی کورٹ سے آئینی اپیلیں سننے کا اختیار, زیر التوا مقدمات کی منتقلی آرٹیکل 184(3) یا آئینی بینچوں کے تحت سپریم کورٹ کے سامنے زیر التوا تمام آئینی درخواستیں, اپیلیں یا نظر ثانی FCC کو منتقل ہو جائیں گی. یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے. سپریم کورٹ کے سامنے زیر التوا تمام آئینی درخواستیں, اپیلیں یا نظر ثانی FCC کو منتقل ہو جائیں گی. 68 سال ججز کی جو عمر ہے وہ یہاں رکھی جا رہی ہے. چیف جسٹس کی مدت یہاں ہوگی 3 سال, جس کے بعد وہ از خود ریٹائر ہو جائیں گے. یہ چیزیں ہمارے سامنے سورسز کے ذریعے آ رہی ہیں. اب یہ جو نکتہ ہے نا کہ جو نظر ثانی ہے, جو اپیلیں ہیں, زیر التوا آئینی درخواستیں ہیں, وہ یہاں آ جائیں گی. ابھی کیا چل رہا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آئینی بینچ کے سامنے کیس ہے, اور اس کیس میں یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے لے جایا جائے. اب جب آئینی عدالت بن جائے گی, یہ کیس وہاں آئین کے تحت منتقل ہو جائے گا, تو جھگڑا ختم. اب لڑتے رہو کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے لے جایا جائے. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آئینی عدالت بن گئی ہے. تو سپریم کورٹ اپنا کام کرے. پراپرٹی کے معاملات, قتل کے معاملات, میاں بیوی کے طلاق کے معاملات, جھگڑے وغیرہ, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آ جائیں, تو باقی معاملات جو ہیں انہیں آئینی قرار دے کر وہ لایا جائے گا یہاں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اور یہاں ججز جو ہیں وہ جس طرح کا اسٹرکچر ہے وہ آئیں گے حکومت کی مرضی کے, اور یہ سیٹ اپ جو ہے وہ اپنی گرپ اس پر اور مضبوط کر لے گا. تو 26ویں آئینی ترمیم کا جو جھگڑا اس وقت ہے اور جو باقاعدہ طور پر مصیبت بنا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. حکومت ایک مصیبت ختم کر لے گی. پہلا معاملہ. دوسرا, فیلڈ مارشل صاحب کی مدت کتنی ہوگی؟ آپ ایک چیز دیکھیے کہ یہ پہلے کہا جا رہا تھا تاحیات ہوں گے, لیکن یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تاحیات نہیں ہوں گے. یہ جو آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپریس نیوز کی رپورٹنگ ہے, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے اعزاز تاحیات ہوگا, عہدہ تاحیات نہیں ہوگا. یعنی یہ جو ٹائٹل ہے فیلڈ مارشل یہ تاحیات ہوگا. یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا. اب ذرا کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں لایا جائے گا تو زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اس گفتگو سے, ایکسپریس نیوز کی اس رپورٹنگ سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ اعزاز ہوگا. جو ٹائٹل ہے فیلڈ مارشل وہ تا عمر ان کے ساتھ رہے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, تو فیلڈ مارشل ریٹائرڈ شاید نہ لکھا جائے, وہ ان کے عہدے کے ساتھ رہے, ان کے نام کے ساتھ رہے گا. باقی توسیع ہمارے ہاں ہو سکتی ہے. توسیع پہ پہلے بھی بات ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2027 میں ان کے عہدے پر اگر انہیں توسیع دے دی گئی تو وہ توسیع ہوگی 5 برس کی. یہ ابھی دیکھنے کی چیز ہے. تو یہ بھی ہمارے سامنے جائے گا. چوتھی فورس بنانے کی بات. چوتھی فورس کیا ہے؟ چوتھی فورس ہے راکٹ فورس. شہباز شریف صاحب نے اس برس اگست میں اس سلسلے میں اعلان کیا تھا, اور اب یہ ہمارے سامنے چوتھی فورس کے طور پر آ جائے گا. جو بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی تھی اسٹریٹجک کمانڈ کے حوالے سے, یہ وہ چیز ہے. اس فورس کی سربراہی کون کرے گا؟ اس فورس کی سربراہی کریں گے ایک 4 اسٹار جنرل, اور یہ آرمی سے ہوں گے. اور عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے عہدے میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا, یہ پتا چل رہا ہے. وہ عہدہ ہے کمانڈر آف ڈیفنس فورسز, CDF. تو انڈیا میں CDS تھا, بپن راوت جو بنے تھے وہ CDS بنے تھے, اس کے بعد ان کے یہاں CDS کا عہدہ آ گیا.
کہ وہ تینوں فورسز کا چیف ہوگا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، یہاں کمانڈر آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور چاروں فورسز جو ہیں ان کی سربراہی عاصم منیر صاحب کر رہے ہوں گے، اور ان کے نیچے ایک آرمی چیف آ جائیں گے 4 اسٹار، اور ایک 4 اسٹار جنرل جو ہیں وہ ممکنہ طور پر اس نئی فورس کی سربراہی کر رہے ہوں گے۔ یہ ابھی تک کی 27ویں آئینی ترمیم کا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ جوڈیشل کمیشن کو چلا جائے گا، جوڈیشل کمیشن اس پر فیصلہ کرے گا۔ یہ ہمارے سامنے ابھی تک کی سچویشن ہے۔ اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ کتنی تیزی کے ساتھ ہوگا، تو سینٹ میں یہ معاملہ آج جا رہا ہے، وہاں سے کمیٹی میں جائے گا، کمیٹی کچھ چیزوں کی منظوری دے گی، اس کے بعد سینٹ میں اپنے ووٹوں کی سیٹنگ دیکھنی ہے۔ تو آپ وہ سلسلہ دیکھیں گے جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے در پر ایک کے بعد ایک شخصیت جو ہے وہ پہنچتی چلی جائے گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرے گی کہ حضور والا آپ کے پاس جو نمبر ہیں ان کی ہمیں سینٹ میں ضرورت ہے، آپ ہمارے کام آ جائیے۔ مجھے نہیں پتا یہ کتنا درست نکلتا ہے، لیکن ایک نون لیگی سورس نے مجھے ایک چیز بتائی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت اپوزیشن کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب والے معاملے میں بھی، اور باقی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ذرا ناراض نظر آ رہے ہیں، ان کو اور ان کی جماعت کو ممکنہ طور پر خیبر پختونخوا میں کچھ دیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ کیا ہوگا، اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہے کہ شاید وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے گورنر بنا دیے جائیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب شاید گورنر آگے جا کر نہ رہیں، اور یہ ان کو آفر دی جا سکتی ہے۔ یہ مجھے نون لیگ کے ایک سورس نے بتایا ہے، تو اس کے ذریعے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ وہ راضی ہو گئے تو پھر معاملہ زیادہ آسان ہو جائے گا، وگرنہ لوگ اپنی مرضی کے تحت ووٹ دیں گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا حسن ایوب صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے 2 ووٹ، اور سینیٹر دلاور صاحب ان کا ووٹ جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں آ سکتا ہے، اور آسانی سے نمبر پورا ہو جائے گا، زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ دلاور صاحب جو ہیں وہ جماعت کے ہیں، باقی 2 کے بارے میں حکومت بصد اشتیاق اور بصد اصرار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو آزاد ہیں۔ ان آزاد لوگوں کے حوالے سے تو کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے جن کو سسٹم نے کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ کاغذ جاری کر کے آزاد قرار دے دیا ہے، اور سسٹم کے سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کے حوالے سے ابھی فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے پر موجود ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی چھیڑ چھاڑ ابھی نہیں کی جا رہی، یا کم از کم ہمارے سامنے خبر نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز کی جا سکتی ہے، وہ ہے ڈیولوشن آف پاور، اور وہاں کس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی مانتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اور سندھ کے معاملات پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے آتے ہیں، تو وہ ابھی ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔